جناب محترم زاہد اظہر صاحب، زیغم رضوی صاحب، مسز سمینہ علوی، جن کو تقریباً پچھلے 50 سال سے میں اسٹینڈنگ اوویشن دے رہا ہوں، ادیب اعجاز صاحب، کرن، سلمان صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں یہاں آپ کی کانفرنس کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں اور پورا پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں جس انداز سے بھی ہو سکے۔ جو چیزیں یہاں پر جن کا ذکر ہوا اس کے اندر سب سے پہلے اصطلاح کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم نے ڈسیبلڈ کا لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے کہا نہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں۔ اچھا، پھر میں نے جب یونائٹڈ نیشنز کے اور دنیا کے سارے کاغذات دیکھے تو سارے قوانین ڈسیبلڈ کے اعتبار سے ہیں، تو یہ جو لوگوں کی سکلز سے تعلق ہے اس بات کا، تو میں اس چیز کو نکال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہے سیمینٹکس، اور جب بھی ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور ڈائریکشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب معاشرہ کسی چیز کو عام فہم الفاظ سے جوڑنے لگے تو پھر ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہم اس بات کا بھی ذکر کریں یہ لوگ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، مگر قانون سازی کے اندر کبھی کبھی ان اصطلاحات کا ذکر بیچ میں ہو جائے تو اس میں برا مت مانیے گا، کیونکہ میں دونوں کو ملی جلی اصطلاحات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھتا ہے اور بہت کچھ جانتا ہے اور بہت کچھ سنتا ہے، حالانکہ اگر کائنات کے اسپیکٹرمز، کمیونیکیشنز کے اسپیکٹرمز کو ہی دیکھیں تو انسان کی جو سماعت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، وہ محدود ہے ایک اسپیکٹرم کے اندر جس کو ہم ویژول اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ بس باقی سارے اسپیکٹرمز کے اندر وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ کائناتوں کے اندر ان اسپیکٹرمز کو دیکھتے ہیں۔ اسی کائنات کے اندر بھی، اسی دنیا کے اندر بھی چمگادڑیں ہیں جو الٹراسونک ساؤنڈز کو اپریشیٹ کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر یہ تو انسان کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، اور اس کے اوپر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں بہت کچھ دکھاتا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں دوسرے اسپیکٹرمز کی کیا ویلیو ہو۔ یہ بھی دوسری غلط فہمی ہے کہ جی انسانیت کی جان جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ہے، کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ ہے، اور اس غلط فہمی کو تو دور جب ہوا معاملہ جب یہ ڈیپ سب میرینز گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ نیچے جہاں آکسیجن بھی نہیں ہے اور وہ کمبینیشن بھی نہیں ہے، اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ جو زمین کے اندر سے نکل رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیوب ورمز کی زندگی ڈال دی۔ تو آکسیجن اور ہائیڈروجن ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہے کہ کون کس چیز سے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ ہے، کچھ کا ہمیں پتہ نہیں۔ اس کی اتنی چھوٹی سی مخلوق جو ہے کووڈ وائرس جو ہے اس نے بھی انسان کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ساری غلط فہمی آپ نے ذہنوں سے نکال دی ہے کہ کون ایبلڈ ہے کون ڈس ایبلڈ ہے۔ کووڈ وائرس از مچ مور ایبلڈ۔ اچھا جی، اس بات کو کہنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہمارا زندگی میں رہا ہوگا وہ بھی رہا، جو سمبولکلی اس کمیونٹی کے ساتھ جو وابستگی شروع ہوئی، ایک کا ذکر زیغم صاحب نے کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیاسی اعتبار سے دھرنا کر رہے تھے تو ایک چیز کی ذمہ داری مجھے دی گئی اور زیغم صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے پورا کیا کہ ایک دن جب ہمارے پاس 128 دن ہم بیٹھے رہے، 26 دن کہیں بیٹھے رہے، تو تقریریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے یہ ایشو پک کیا کہ جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹ ہے معاشرے کا ان کو اٹھایا جائے۔ تو ایک دن ہم نے عورتوں کا دن منایا، ایک دن مائنورٹیز کا بنایا، ایک دن ڈسیبلڈ کا بھی بنایا، اور محترم عمران خان صاحب پرائم منسٹر کا یہ جذبات تھے کہ زندگی کے خوبصورت ترین دنوں کے اندر وہ دن تھا جو ہم نے اس کمیونٹی کے ساتھ گزارا۔ پھر اس کے بعد جب ہم پریسیڈنسی میں پہنچے تو پہلا رمضان ہم نے اس کو اپنے لیے یہ آئسولیٹ کیا کہ بڑوں کی دعوتیں ایسی محفلوں میں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم نے 5 افطار کی، اس کے اندر یتامیٰ کے ساتھ ایک افطار کی، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ ایک افطار کی، تھیلیسیمیا والوں کے ساتھ افطار کی۔ یہ 2019 کے اندر، 2020 کووڈ کا شکار ہو گیا، مگر یہ کہ یہ جو انٹریکشن ہے اس سے جو امکانات ہیں
وہ بھی ذہن میں آتے ہیں اور ان کو پش کرنے کا انداز بھی آتا ہے۔ اچھا، اب اس کے کوئی اسٹیٹسٹکس اور فگرز، کوئی بھی کام آدمی کرنے نکلے تو یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیماری کا علاج کرنے جائے کہ سڑک بنانے جائے تو بھی اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ تو جب پاکستان کے اندر اس مرتبہ جو سینسس ہوا اس کے اندر یہ کالم نکال دیا گیا جس کے اندر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کا سینسس میں شمار ہو جاتا۔ اچھا، سینسس کیوں ضروری ہوتا ہے؟ سینسس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تو چلے، سرکار کو پتہ تو چلے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنا کام اس میں کرنا ہے، اور ساری ہماری جو سیاست ہے اور ساری بیوروکریسی ہے اور ساری گورننس ہے وہ اسی اعتبار سے چلتی ہے، کس جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ کہیں پانی کی قلت ہے تو وہاں پانی جانا چاہیے، تو وہ نمبرز آف پیپلز کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ ایک گاؤں کے اندر ہیں اور 50 ارب کی آپ پانی کی ایک وہاں پر نہر لے جائیں ہیں، مگر جہاں پر کوئی 1 کروڑ لوگ موجود ہوں یا 50 لاکھ ہوں وہاں 50 ارب کی نہر کا بھی جسٹیفیکیشن بنتا ہے۔ تو جو ڈفرینٹلی ایبلڈ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہے نہیں، بڑا ڈرا بیک۔ دنیا میں کیا کہتی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو ہیں تقریباً ہر معاشرے میں 15% کے قریب ہوں گے، ہر معاشرے میں 15%۔ پاکستان کے اندر ایک WHO کے ساتھ یا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر ایک سروے کیا گیا اٹک کا اور نصیر آباد کا، اور ان سرویز کے اندر بھی 14.5% یا 15% ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ آئے۔ لوگوں کو تو نہیں پتہ، یہ ہمارے پلانرز کو تو نہیں پتہ، یہ ہمارے ہاں گفتگو پارلیمنٹ میں تو یہ نہیں ہوتی کیونکہ فگرز نہیں ہیں، لہٰذا احساس ایک سروے کر رہا ہے۔ اور ثانیہ نشتر صاحبہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، پہلے ہم امید کر رہے تھے کہ مارچ تک وہ آ جائے گا، ایک ڈیپ سروے ہے جس کے اندر فگر سارے پاکستان کے مل جائیں گے، تو وہ اس کی بنیاد پر پلاننگ، اس کی بنیاد پر ریسورسز کی ایلوکیشن کی ہم بات سرکار ریاست کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ اتنے لوگ ہیں۔ اچھا، ان 15% کو اب آپ تھوڑا سا الگ الگ بھی کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میرے اور آپ کے بزرگ، ہم نے تو ہر گھر میں یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ اور ڈسیبلٹی تو دیکھی ہے، ہر گھر میں دیکھی ہے۔ میرے والد صاحب بھی کچھ وقت کے لیے وہیل چیئر پہ گئے، میرے رشتہ دار، میری رشتے کے نانا آخری 2-4 سال بغیر بینائی کے گزارے، تو یہ بھی ایک پرسنٹیج ہے، اس کو بھی اگر آپ الگ کر لیں تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ ہر معاشرے میں تقریباً 10% ایسے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس بڑھاپے کی اور عمر کی ڈسیبلٹی کو آپ الگ کر کے بھی دیکھیں۔ اچھا، اب میرے لیے پھر بڑا مسئلہ ہے، یعنی اب میں آپ کو اس منطق سے اس وجہ سے لا رہا ہوں کہ مسئلہ کتنا گھمبیر ہے اور کتنا بڑا ہے۔ یعنی اگر پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 2 کروڑ لوگ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، یعنی 10% کے اعتبار سے چلیے، اگر 7% کے اعتبار سے چلیے تو 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں۔ تو دیز آر ہیوج فگرز۔ اور کیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک صوبے کے اندر جب میں بات کرنے گیا، میں اور سمینہ الوی، یہ مسلسل پرامپٹ کرتی رہتی ہیں، مجھے ساری پریسیڈنسی جو ہے وہ ان کے وہ اس میں جا رہی ہے پرائرٹیز کے اوپر، ماشاءاللہ ان کی پرائرٹی عورت کا مقام ہے، ان کی پرائرٹی ڈسیبلٹیز ہے، ان کی پرائرٹی بریسٹ کینسر ہے۔ تو آئی ایم ہیپی کہ ہم ان پرائرٹیز پر ہم سب وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ایریاز نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ پریسیڈنسی ایک اچھی جگہ ہے جہاں پر ہم ان پرائرٹیز پر محنت کریں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صوبے میں ہم گئے اور وہاں پر ہم نے یہ پوچھا، اور چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے اور جو منسٹری اس کی ذمہ دار ہے وہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے بڑے فخر سے ہمیں بتایا کہ ہم 30,000 ڈفرینٹلی ایبل بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ ہم بھی خوش ہوئے، وہ بھی خوش تھے، سب کو بتا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہیں کتنے؟ دیکھو نا، 30,000 از اے نمبر جو اگر 60,000 ڈسیبلڈ میں تو بہت بڑا کام کر لیا آپ نے، اگر 30 لاکھ ڈسیبلڈ ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو بیکاز آف لیک آف فگرز کہ کام کتنا ہوا اور کتنے کام کی ضرورت ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد ایک چیز کا آپ اور ذکر کر دوں، پھر اس طرف جائیں کہ کرنا کیا ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ اس کا ایک نیا انداز ہمیں سوچنے کا اپنانا پڑے گا۔
اس بات کا آپ لوگوں نے ذکر کیا اور بڑا اہم ہے کہ دس از ناٹ اے میٹر آف چیریٹی، اٹس اے میٹر آف ہیومن رائٹ۔ اگر عورت کی وراثت کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے میٹر آف چیریٹی، وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قانون کے مطابق ہے۔ تو چیریٹی کے کانسیپٹ سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں تب تک یہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پورے سیگمنٹ کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر عورتوں کو پاکستان کی مین سٹریم میں ہم نہیں لا رہے تو یہ تو پاکستان کی ضرورت ہے نا، یہ کوئی احسان یہ کوئی خیرات تھوڑی ہے جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ کوئی ملک عورتوں کو اپنے پروڈکٹیو لائفز کے اندر لانے کے بغیر، معیشت کے اندر لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ عورتیں بھی مین سٹریم آف لائف میں ہیں۔ اسی طرح سے اگر 10% بھی ہیں تو ہماری معیشت کی ضرورت ہے کہ یہ مین سٹریم میں آئے۔ اچھا، اس کی وجہ بڑی صاف ہے اور میں بالکل گھبراتا نہیں ہوں، ہچکچاتا نہیں ہوں یہ بات کہنے میں کہ 3 ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ کیفیات کو میرے ساتھ کمپیئر کر لیں۔ جو بینائی سے محروم ہیں ان کا دماغ عارف علوی جیسا تو ہوگا نا، بہتر ہی ہو سکتا ہے، مگر دماغ کے اندر تو کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ ہاؤ کین وی اگنور دیٹ انٹائر مائنڈ؟ اسی طرح سے جو سماج سے محروم ہیں ان کا دماغ بھی عارف علوی سے بہتر ہی ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی معیشت کے اندر ہم انوالو ہی نہیں کریں ان کو۔ اور اسی طرح سے جو فزیکلی موو اباؤٹ نہیں کر سکتا اس کا بھی دماغ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ضرورت ہے ملک کی کہ ان سب لوگوں کو پروڈکٹیو زندگی میں انوالو کرنا۔ اچھا، کیوں ضروری ہے اور بھی کہ اگر آپ انوالو نہیں کریں گے تو کار خیری کرتے رہیں گے۔ انوالو کر کر ان کو سکلز دے کر ان کو اپنی روزی، اپنی عزت اور اپنا جو آئین کا وعدہ ہے ہر پاکستانی کے ساتھ، وہ آئین کا وعدہ آپ پورا کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ ان کو انوالو نہیں کریں؟ تو لہٰذا چیریٹی از ناٹ دی ایشو۔ لہٰذا یہ اسٹیٹسٹکس بے انتہا ضروری ہیں 2-3 کاموں کے لیے۔ ایک یہ کہ ان کی کچھ ہیلتھ نیڈز ہوں گی تو اسٹیٹسٹکس کے بغیر ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی ایجوکیشن نیڈز ہوں گی اور کوئی امپلائمنٹ نیڈز ہوں گی۔ تو لہٰذا میں ان 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچے سے ہم شروع کرتے ہیں گفتگو کو اور ایک بڑے تک لے جاتے ہیں۔ بچے کے ساتھ یہ ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ، ان کی تعلیم کیسے ہوگی؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کے لیے الگ الگ اسکول بنائیں۔ دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی، لہٰذا ہمیں ری انوینٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم 40 سال یہ کوشش کرتے رہیں کہ الگ الگ اسکول بناؤ اور پھر 40 سال بعد ہم آئیں اس کے اوپر کہ نہیں، انکلوسیو ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو جو دنیا کر چکی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان کے اندر بھی ہم ان کو الگ تعلیم دیتے رہے اب تک، تو لہٰذا اب ہمیں ایک ڈائریکشن بدلنا ہے۔ اس کے لیے شفقت محمود صاحب منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ اور مختلف پروونشل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یہاں کیا ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ عام بچوں کو احساس ہو کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور ان کو بھی احساس ہو کہ معاشرہ اتنا آسان ہے نہیں۔ پروٹیکٹڈ ماحول سے ہم ان کو کمزور کر دیں گے اور اوپن ماحول سے ان کو معاشرے کی جو اچھائیاں برائیاں ہیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہم سکھائیں گے۔ تو لہٰذا ان کو مین سٹریم آف ایجوکیشن میں ان کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تو معاشرے کی نفسیات کو بدلنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم اور آپ کام کریں گے، اس کے لیے یہ کریں گے جتنا کریں گے ہمارا ہی اوپر ذمہ داری ہے۔ کیوں معاشرے کی نفسیات کو بدلنا پڑے گا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ویل چیئر اسسٹو ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے مسز الوی اور بیت المال مل کر ان کو ویل چیئر دے رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک صاحب آئے جن کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں کو وہ ذکر کر رہے تھے کہ جی یہ بیت المال کے ذریعے ان کی سرجری ہو گئی اور ان کو کب تھا، دے ہیڈ اے اسپائنل ڈیفیکلٹی اور وہ بینڈ تھی اسپائن۔ تو وہ جب عام اسکول میں گئیں بچیاں تو ان سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا محسوس ہوا؟ تو وہاں پر ان کو یہ کہا گیا، شاید ایک بیٹا اور بیٹی تھے، ان کو وہاں کہا گیا کبڑا۔ اچھا، یہ ہے معاشرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا
اور وہ بیچارے بڑے افسردہ تھے کہ جی جب تک ہم یہ ٹھیک کمر سیدھی نہیں ہوئی جب تک ہم اس مشکل سے گزرے. تو لہٰذا جب تک یہ عام اسکولوں میں جائیں گے اور رویے نہیں بدلیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. لہٰذا ہم پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ مین اسٹریم ایجوکیشن میں لائیں. اچھا جو مینٹلی ڈفرینٹ کیپیسٹی کے ہیں ان کے لیے ڈاؤن سنڈروم اور دوسرے ان کے لیے یقیناً الگ اسکول یا الگ محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اچھا جب آپ نے اسکول ایک کیا تو لہٰذا ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو گروپ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ٹیمیں جو بن رہی ہیں یہ اس بات کا بھی اہتمام کر رہی ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ بھی ہو تاکہ ایسے بچوں کو اسکولوں میں جو الگ توجہ کی ضرورت ہے وہ دی جائے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو تعلیم دیں گے. جب تعلیم دیں گے تو ایبلٹی ان کی اپنا معاش تلاش کرنے کی بہت آسان ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے, میں بھول نہ جاؤں کہ جو ہماری مسلمانوں کی روایات ہیں ان کو آپ ذہن سے کبھی مت نکالیے گا. وہ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں تو جو کتاب تازی پڑھتا ہوں زیادہ یاد رہتی ہے. تو ابن خلدون نے مقدمے میں یہ لکھا کہ جو معاشرہ عرب کا تھا اور بدوؤں کا تھا وہاں ایک کیفیت تھی جس کو عصابیہ کہتے تھے. عصابیہ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیشن, معاشرے کے اندر ایک کمپیشن تھا. اچھا اسی کمپیشن کو اسلام آگے لے کر چلا کہ دبے ہوئے طبقے کو اٹھایا. اس کے اندر عورت بھی تھی, اس کے اندر ڈپرائیوڈ بھی تھے, اس کے اندر ایکسپلائٹڈ بھی تھے, اس کے اندر نان انکلوزیو معیشت بھی تھی. تو اسلام نے اس کو اٹھایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بھوکا رکھ کر اس معاشرے کا خیال کیا. ان کی بہت ساری حدیثیں میں آپ کو وہ ابھی نہیں سنا پاؤں گا, آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. ایک حضرت ابو بکر کا واقعہ ضرور سناؤں گا کہ وہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ صبح فجر کے بعد 1-2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے تھے, نہ بازار میں ہوتے تھے, نہ خلیفہ ہونے کی ذمہ داری پوری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو کہنے لگے میں نے ایک دن جب وہ جانے لگے کہیں تو میں ان کے پیچھے دور سے چلتا رہا کہ وہ مجھے پہچان نہ سکیں. وہ کسی گھر میں گئے اور 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکل کر واپس آ گئے, پھر اپنے خلیفہ کی ذمہ داری پوری کرتے رہے. کہنے لگے دوسرے دن یا اسی دن میں پھر اس گھر گیا. اب وہ شہر سے مدینے سے تھوڑا سا باہر ہوگا. وہاں اس گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں جو آدمی آتا ہے وہ کیا کرتا, تم جانتی ہو کیا کرتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نابینا ہوں اور میرے ہاں اپنے بچوں کو اور دوسرے کچھ بچے ہیں ان کو میں پال پوس کے بڑا کرتی ہوں. تو ایک فرشتہ آتا ہے جو آٹا گوندتا ہے, روٹی پکاتا ہے, برتن دھوتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے. یہ ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. مجھ جیسا بد نصیب نہیں, یہ وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا جس نے یہ دکھا دیا مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی نا کہ دس از دا اسٹینڈرڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ہیلپ ادر پیپل, ہیلپ پیپل, برنگ دیم ان ٹو نارملسی. تو جناب علی میں جب ایجوکیشن کی بات کریں تو ایک تو آپ نے ان کو ہنر دیا, اس ایجوکیشن دی. اس کے بعد جو دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو آج کے اعتبار سے فائر ایکسٹنگوشنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب فائر ایکسٹنگوشنگ آپ کیسے کریں گے کہ جو آلریڈی اس سسٹم سے نکل گئے ان کے لیے اسٹیٹ اہتمام اور معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. ساری ذمہ داری اسٹیٹ کی نہیں ہے, میری اور آپ کی بھی ہے. کبھی اگنور مت کریں اس بات کو. ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ایکسپوجر ہوتا ہے ود ڈفرینٹلی ایبلڈ اور ڈسیبلڈ پیپل. نیور اگنور دیم. گھر والے چھپا لیتے ہیں, لے نہیں جاتے, نہ شادیوں میں لے جاتے ہیں, نہ کہیں ملاتے ہیں, ذکر نہیں کرتے, شرماتے ہیں. ایک ٹابو کی کیفیت ہے جس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ڈاؤن سنڈروم کا بچہ کسی گھر میں ہے, کسی گھر میں کوئی پولیو کا بچہ ہے مثال کے طور پر, اس کا کہیں باہر ذکر ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر ہم نے سینسٹائز ہی نہیں کیا کہ دس از نتھنگ ٹو بی ایشیمڈ آف. زیرم صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ ماں باپ بھی کبھی وہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کچھ گناہوں کی وجہ سے یہ کیفیت ہے. یہ تو اللہ کی ایک خوبصورت یعنی تخلیق ہے جس کو ہم اسی خوبصورتی کے اندر اس کو پہچاننا چاہیے. ایک بچہ جو مثال کے طور پر غلطیاں کرتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, سب کچھ, وہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے. ایک نابینا جو ٹھوکریں کھائے گا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ جناب ایک طرف ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں تو وی ول ناٹ ڈو دیٹ. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ آتی ہے کہ جو ہم فائر ایکسٹنگوشنگ کر رہے ہیں اس کے اندر
جن لوگوں کو ہم نے تعلیم وہاں تک نہیں دی تو کم سے کم سکلز دیں. تو اس کے اندر وی ہیو فاؤنڈ ویری انتھوزیاسٹک پارٹیسپیشن آف نیفٹیک اینڈ ٹیفٹیک. ان کو کسی نے اس طرف لایا ہی نہیں تھا. جب ہم نے نیفٹیک کو بلا کر گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی ہم تو یہ تو آپ نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا ہے, ہم تو اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے. تو اب ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ وہ کورسز جن کی ضرورت ہے معاشرے کو, ان کورسز کے حوالے سے وہ بھی شروع کریں. بٹ وی ول ہیو ٹو کنٹینیوسلی پرسو دم. اسی طرح سے ٹیفٹا کی بات ہوئی. اچھا, پھر آپ نے جب سکلز دے دی تو ایک اور کیفیت ہے کہ اب ان کی امپلائمنٹ کا کیا ہو. تو قانون موجود ہے مگر اس قانون کے نمبر پورے ہی نہیں ہوتے. یعنی اگر 2% بھی ہے نا تو اس وقت 2% ڈسیبلڈ لوگ ود ایڈیکویٹ سکلز ہیں ہی نہیں. تو لہٰذا سکلز دینا اور اس جگہ پر ایک میچ میکنگ کرنا کہ انڈسٹری کو ہم بھی کہہ رہے ہیں, بینکس کے ساتھ مائی سیلف اور مسز سمینہ الوی کئی ایک ملاقاتیں ہوئی, اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ ہوئی, بینکوں کے چیفز کے ساتھ ہوئی, اور وہ بھی اپنے اعتبار سے پروگریس کر رہے ہیں. مگر ہم جابز آئیڈینٹیفائی کر میچ میکنگ کریں جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ڈائریکشن ہے جو بڑا ضروری ہے. یہ وہ فائر ایکسٹنگوشنگ ہے, کیونکہ جو لوگ اس عمر کے آ گئے ہیں جن کو جابز دی جا سکتی ہیں ان کی سکلز کو میں تعریف کرتا ہوں کراچی الیکٹرک کی کہ انہوں نے اپنے کال سینٹر کو اس طرح سے کیا. کراچی کے اندر KFC ہے, انہوں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ جناب ٹوٹلی ہیئرنگ امپیئرڈ کے ساتھ کیا. ہماری اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ہیئرنگ امپیئرڈ لوگوں کو رکھا, اور ہر ایک جگہ سے رپورٹ یہ ہے کہ آر ڈفرینٹلی ایبل پیپل آر بیٹر پرفارمرز, کیونکہ ان کو اپارچونیٹی دی. اس اپارچونیٹی کو جانے نہیں دینا چاہتے. تو یہ جو میچ میکنگ ہے اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا پڑے گا. اور بہت ساری کیپیسٹیز ہیں. میں ٹرانسجینڈرز کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے, آپ بالکل مت بھولیے گا, پاکستان کی ترقی ڈیپلی لنکڈ ہے کہ ڈپرائیوڈ لوگوں کو اور ڈپرائیوڈ سیگمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کر چلو. ممکن ہے شروع کے 5-6 سال اسی محنت میں گزریں. احساس پروگرام دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے کہ جب آپ غریب کا, نادار کا, پریشان حال کا اگر جب آپ احساس کریں گے, ممکن ہے کووڈ نے ہمارے یہاں اتنا بڑا حملہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ کو ہمارے پر اسی بات پر رحم بھی آیا کہ ان کے ساتھ ان کا میں خیال رکھوں. تو دیکھو, جب آپ کمپریہنسولی, جو اسلام کی اصل اسپرٹ ہے, اصل اسپرٹ ہی یہی ہے کہ ڈپرائیو سیکٹرز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. یہ عبادات اصل اسپرٹ بھی ہے, صرف یاد دہانی کے لیے. اصل اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو, میں کیا زبان استعمال کروں, آپ کے کیسے ساتھ چلوں. اصل اسپرٹ, اصل مذہب اسی کا نام ہے. اور اس کو اگر ریاست کے لیول پر اگر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایونیوز, اپارچونیٹیز موجود ہیں. اس کے اندر جو بیت المال کا ہمارے ساتھ کوآپریشن تھا, اون عباس صاحب نے بڑا کام کیا. ناؤ از بیکم اے سینیٹر. بٹ اینی ہاؤ, یہ چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. اٹس ناٹ شارٹ ٹرم ورک, اٹس اے لانگ ٹرم ورک. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپینڈنس نہیں بنا رہے, ہم اپنی اکانومی کے اندر ایفیکٹو لوگوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. کسی کی سکلز کم ہے. مثال کے طور پر جب آپ تعلیم دیتے ہیں نا, تعلیم نہ دیں تو وہ مزدوری کا کام کرتا ہے, صرف سکل سکھا دیں تو ڈرائیوری اور کارپینٹری ہوگی. تعلیم دے دیں تو اپنے آپ کو وہ ایلیویٹ کرتے چلے جائیں گے. یہی چیز ہم نے مائکرو لیول پر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے تاکہ دے بیکم اے پارٹیسپیٹیو ممبر آف سوسائٹی, اینڈ ناٹ ایز اے میٹر آف چیریٹی بٹ ایز اے میٹر آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. اینڈ دیٹ از واٹ نیا پاکستان از آل اباؤٹ. تھینک یو. بہت شکریہ.